ماضی میں ہم ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ اس نوعیت کے القابات دیتے رہے ہیں. کیا وہی چیزیں ہیں کہ ایک اہم چیز جس کے اوپر ہم مدد کرنے جا رہے ہیں غزہ کے مظلوموں کی, کہ اس کو بھی ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ پولیٹیسائز نہیں کر رہے. آپ پہلے سوال ایسا بنا رہے ہیں کہ جیسے کوئی ظلم جو ہے نا, کل جو کچھ مولانا نے کہا بڑا ظلم کر دیا. ظلم تو انہوں نے کر دیا جنہوں نے پاکستان کو کنگشپ ڈکلیئر کر دیا, اس کو بادشاہت سمجھ کے, اور بادشاہت سمجھ کے خود 2-4 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر کے اور وہاں پہ پہنچ گئے. وہ اس طرح سے اگر یہ ظلم وہ ہے یا ظلم یہ ہے, یہ ایک جمہوری اگر یہ جمہوری ملک ہے تو یہاں کی پارلیمان میں یہ بات آنی چاہیے تھی, بھلے ایک دن کے لیے آتی. 17-18 جنوری کو آپ کو دعوت نامہ ملا, آپ بھاگتے جو ہے نا ادھر فوراً پہنچ گئے. 4 دن کے اندر آپ نے جا کے اس کو جوائن بھی کر لیا, اور 4 دن کے اندر آپ کا یہ مائنڈ بھی میک اپ ہو گیا کہ جی اس کو جو ہے جوائن کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کے نتیجہ جو ہے نا کوئی اچھا نہ نکلا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ آپ کا ذہن ہے کہ جب آپ جو ہے نا جوائن کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگائیں گے, چھوڑتے ہوئے بھی دیر نہیں لگائیں گے, تو کیا ملکوں کے معاہدہ جات اس طرح کے ہوتے ہیں؟ ملک قومیں اور ملک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. فیصلہ کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے, نہ کہ فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے. کل احسن اقبال صاحب آئے تھے مولانا کے پاس, تو آ کے مطمئن کر سکے مولانا کو, مطلب جو تحفظات تھے سامو اس کو ایڈریس کیا انہوں نے؟ میں اس ملاقات میں موجود نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیے آئے تھے, مگر اس بات پہ اطمینان کی بات نہیں ہے. مولانا کا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں تھا, یہ مسلم امہ کا معاملہ ہے, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, یہ پوری پارلیمان کا معاملہ ہے. اس میں ایک نظام کو جو ہے اس طرح بائی پاس کرنے کا معاملہ ہے. اگر اس طرح سے بائی پاس کریں گے اور پھر اس میں مولانا کے پاس گھر آ جانا, اور یہ کوئی جو ہے نا معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جو آپ کی باتوں سے میں سینس کر پایا ہوں, آپ لوگوں کو بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا, پاکستان جو اس کا حصہ بنا ہے 8 دیگر اسلامی ممالک اس پر ایشو نہیں ہے, لیکن پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, کنسنسس لوکلی ڈیولپ نہیں کیا گیا, اس پہ آپ کی جماعت کی ایشو ہے. آپ ایک منٹ, آپ اپنی طرف سے سوال کا جواب خود نہ بنایا کریں کہ اس پہ ایشو نہیں ہے اور اس کے اوپر ایشو ہے, اس کے اوپر بھی ایشو ہے, اس کے اوپر بھی ایشو ہے. آپ خود بخود جو ہے نا جواب نہ بنا لینا کہ اس پہ ہم کو ایشو نہیں ہے. اور میں یہ انڈرسٹینڈ کر پایا, میں نے وہی آپ کے سامنے کہا, مجھے یہ آپ کی باتوں سے یہ مجھے تاثر ملا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان. اچھا ٹھیک ہے کامل صاحب, پھر پاکستان کو نہیں بننا چاہیے اس بورڈ کا حصہ. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں. ہاں جی, میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں, اس کے 2 مطلب نہیں ہوا کرتے. میں نے بہت کلیئر بات کی ہے, ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, ہم اس کو اپوز کرتے ہیں, اور یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, بھلے یہ فیصلہ ہو بھلے کوئی اور فیصلہ ہو, میں ایک رائے رکھتا ہوں, میری پارٹی ایک رائے رکھتی ہے, مگر پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے بعد. ٹھیک ہے کامل صاحب, چلے اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. حکومت پاکستان نے غلط فیصلہ کر لیا, بورڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, تو سلوشن کیا تھا؟ ہم نے دیکھا 2023 سے معاملہ شروع ہوتا ہے, 75,000 لوگ وہاں پہ جانے دے دیتے ہیں, 57 مسلم ملک ہیں, صرف کنڈیم کرنے سے آگے کوئی نہیں بڑھ پا رہا. OIC ہے, عرب لیگ ہے, کچھ نہیں کر پا رہے, یونائٹڈ نیشن بے وقت ہوگی. تو حل کیا تھا, سلوشن کیا تھا JUIF کے پاس, کہ کیسے اس کو ڈیل کرتے پھر؟ اچھا, یہ ویسے تو تعداد مسلمان ممالک کی آپ نے خود بتا دی کہ وہ 57 ہے, اور اس میں شامل ہونے والے مسلمان ملکوں کی بھی تعداد آپ خود ہی بتا دیجئے کہ کتنی ہے. تو کیا 8 ممالک ہیں مسلمان ملک اگر کسی جگہ پہ اگر کسی اتحاد میں شامل ہو جائیں تو وہ مسلم امہ کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پھر یہ آپ کو سارا کچھ یاد آیا 70-75 ہزار فلسطینیوں کو شہید کروانے کے بعد, سارا کچھ آپ کو یاد آیا 1.5 لاکھ لوگوں کو زخمی کرانے کے بعد, سارا کچھ یاد آیا اتنے لوگوں کو آپ نے بے گھر کرنے کے بعد, یہ سارا کچھ یاد آیا بلینز کا نقصان کرنے کے بعد. اگر یہ اچھا کام تھا تو پھر پہلے دن کر لیتے, پھر پہلے دن کیوں نہیں کیا تھا؟ اتنے لوگوں کو مروا کے اب آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ کرمنل ہے. نیتن یاہو کے ساتھ جا کے آپ بیٹھیں گے اس کو, اور اس کو جو نا آپ نے اس کو راستہ دینا ہے. آپ اس کو راستہ دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. خدا کے مانیے, آپ کے قائد اعظم نے یہ بات طے نہیں کی تھی. وہ اگر وہ ملک کے جو ہے نا وہ بنانے والے تھے تو اس کے ساتھ مسلم لیگ کی. چلے آپ نے ڈیٹیل سے اپنا اور اپنی جماعت کا موقف سامنے رکھ دیا. شوکت بھائی, آپ نے سن لیا JUIF کا موقف ہے کہ ہمیں اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, ساتھ میں جب جا رہے تھے تو پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پورے ایشو پہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ہم تو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. ہم تو دیکھیں نا یہ جس انداز سے انہوں نے لپک کے جواب دیا ہے اور جس بندے نے اتنا قتل عام کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے پیس لانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تو بالکل ان کو راستہ دینے والی بات ہے نا کہ اتنے جرائم کے بعد اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی پوری دنیا کے اندر، اور جو ورلڈ عدالت بنی ہوئی ہے، عالمی عدالت، اس میں بھی کوئی نہیں جا سکے گا. تو نہیں، اب تو دنیا میں ویسے کارروائی ہو سکتی تھی. 2-2.5 سال میں جہاں ہم وہاں پہ سیز فائر نہیں کرا سکے، ہم مطلب رکوا نہیں سکے، تو اور حماس بھی اس پہ اب اس پورے اس کے اوپر کنسنسس، فلسطینی بھی اس پہ جشن منایا جو پیس والا پورا معاملہ ہوا. تو صرف پاکستان میں ایک الگ سے سٹانس کیوں ہے؟ مطلب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے نا کہ عرب ممالک ہے، باقی بھی اس کا پارٹ بن رہے ہیں، پاکستان میں ایک الگ سے آوازیں اٹھتی ہیں. دیکھیں میری بات سن، میرے بھائی بات سن لے. اگر یہ مسلمان ممالک مل کر کوئی کوشش کرتے سیز فائر کی اور پھر اس کے بعد کوئی کنسنسس ہوتا کہ اب اس سیز فائر کو آگے کیسے بڑھایا جائے، پھر تو بات ٹھیک تھی. لیکن یہ سیز فائر ہو رہی ہے نیتن یاہو کی طرف سے، اور وہ بنا رہے ہیں مل کر بورڈ، اور اس بورڈ میں ہم شامل ہو رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ایسا اتنی جلدی سے جا کے ہم کہیں تصویر میں پیچھے نہ رہ جائیں. مجھے اندازہ کریں یار، آپ کی پارلیمنٹ ہے، ہم تو اس کو پہلے سے جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں اور بے وقت پارلیمنٹ کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو اس کو سٹیمپ لگا دیا کہ یار اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے، بس ہم جائیں گے اور تصویریں بنا کے آ جائیں گے. کم از کم وہ اس کے اندر جو ہے ڈرائنگ روموں کے اندر صدر امریکہ کے ساتھ تصویر تو ہماری ہوگی نا. تو یہ تو دیکھیں انہوں نے تو ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا. ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک تھا جس کے عوام کی جو دھڑکنیں ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، وہ فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے ہمارا ان کے ساتھ. یار اس جذباتی لگاؤ کو آپ نے صرف اپنے اس کے لیے استعمال کیا کہ جی ہمیں بڑی شاباشیں ملے گی. وہ مل رہی ہے وہ شاباشیں جو امریکن صدر ٹرمپ جو بار بار شہباز شریف صاحب کو آگے لیتے تھے وہ، اور یہ خوش ہو کے کہتے تھے کہ جی دیکھو امریکن صدر نے شہباز شریف صاحب کا نام لے لیا. وہ آج کے دن کے لیے لیا تھا، اسی کام کے لیے وہ پہلے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو آج میں دیکھیں نا آپ کے ملک میں انرجی کرائسس ہے، تو آپ کہیں سے گیس، سستی گیس آپ خرید سکتے ہیں رشیا سے یا ایران سے؟ نہیں خرید سکتے، آج بھی نہیں خرید سکتے. پاکستان کے لیے تو آپ ان کو منائیں نا، ٹرمپ کو منائیں کہ جی ہمیں گندم سستی مل رہی ہے، گیس سستی مل رہی ہے، ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا. کیا وہ اجازت دے دے گا ان کو؟ تو دیکھیں یہ انہوں اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ جانے آگے کیا کیا اور کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے جو اسپیچ کی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ میں حزب اللہ اور حماس کو ختم کروں گا، اور اس میں میرے یہ جو ممالک ہیں اس میں میرے مدد کریں گے. تو پھر کہاں سے پیس آ گیا یار؟ اب یہ حماس کو اگر آپ ڈسارم کریں گے یا ختم کریں گے تو یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں